السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میاں اور بیوی کب مل سکتے ہیں اور کب نہیں مل سکتے، یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم بستری کرنا کب جائز اور کب ناجائز ہے۔ دیکھیے، جب شروع میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اس وقت جب کوئی شخص سونے کے فوراً بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا تو سوتے ہی اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی سے مل سکتا ہے۔ جی ہاں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم پر روزے فرض ہوئے تو شروع کے مرحلے کے اندر جب کوئی شخص سوتا تو سوتے ہی اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے صحابہ کرام سونے کے بعد اپنی بیویوں سے مل بیٹھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جو مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن مزدوری کر کے وہ رات میں گھر لوٹتے ہیں، کھانا طلب کرتے ہیں تو گھر پہ کھانا نہیں ہوتا۔ کھانا لینے کے لیے ان کی بیوی باہر جاتی ہے اور باہر سے جب وہ کھانا لے کر آتی ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے یہ سو چکے ہوتے ہیں، تو سونے کے بعد ان کا روزہ شروع ہو چکا۔ اسی حالت میں انہوں نے روزہ رکھ لیا اور کل دوپہر کے وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا روزے والی راتوں میں حلال ہے، جائز ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رات کے حصے میں آپ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ یعنی شروع کے مرحلے کے اندر جو یہ حکم تھا کہ کوئی شخص سویا، سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو گیا، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ سحر کا وقت جب تک ہے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہی کہا جائے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افطار سے لے کر سحر کے وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں دن کے حصے میں آپ اپنی بیوی سے بالکل نہیں مل سکتے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص دن کے حصے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا، صحبت کر لیا، تو پھر یاد رکھیے گا اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پر کفارہ لازم ہو جائے گا، اور ایک روزہ آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا، یعنی روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے مل لیے تو پھر آپ پر کفارہ لازم ہوگا کہ مسلسل 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ بھی بیچ میں ختم ہوا، مثال کے طور پر آپ 30 روزے لگاتار رکھ رہے ہیں اور 31ویں روزے آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ سے آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اتنی سخت سزا ہے، اس لیے دن میں روزے کی حالت میں تو آپ اپنی بیوی سے بالکل نہ ملے۔ اگر آپ کو کنٹرول نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھٹک سکتا ہوں اور ہم بستری کر سکتا ہوں، تو پھر آپ اپنی بیوی سے دن میں جدائیگی بنا کے رکھیں، دوری بنا کے رکھیں، ان سے بات کم کریں، انہیں کم دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، بھروسہ ہے، تو آپ ہم بستری کے علاوہ ہر چیز کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں بھی آپ اپنی بیوی سے چمٹے رہیں، ذکر و اذکار کو ترک کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سماعت فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.